أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 13 قد کان لکم آیت فی فئتین قد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن بڑی نشانی یقیناً ہے تمہارے لیے بڑی نشانی. یہ بڑی کا ترجمہ میں نے آیتن پر جو تنوین ہے اس وجہ سے کیا ہے. فی فئتین دو گروہوں میں دو جماعتوں میں التقطا جو دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں. التقطا لقا ملاقات آمنا سامنا جن دو جماعتوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا. فئاتن ایک گروہ تقاتلو فئاتن تقاتلو ایک گروہ قتال کرتا ہے. قرآن مجید اوپر دیکھے بیٹھو جب ترجمہ کر رہے ہو نا میرے قرآن مجید اوپر سے دیکھا کرو تاکہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھے. فئاتن ایک گروہ اسی کا تثنیہ ہے پیچھے فئتین دو. فئاتن ایک گروہ تقاتلو قتال کرتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ یعنی فئاتن اخرى مراد دوسری جماعت کافرتن کفر کرنے والی ہے. دوسری جماعت یا دوسرا گروہ کافر ہے. یرونہم یرو رآ یرا کا معنی دیکھنا رویت یرونا وہ دیکھتے ہیں ہم ان کو مثلیہم اپنے سے دو مثل اپنے سے دگنا رأی العین آنکھ کے دیکھنے کی طرح. یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے قرأی العین اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض. نحو کی زبان میں منصوب بنزع الخافض جر دینے والا جو لفظ ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر فتح دینا تو اسے رأی العین یہاں پر فتح آیا. اصل میں کیا تھا قرأی العین آنکھ کے دیکھنے کی طرح. واللہ یؤید اور اللہ تعالی قوت بخشتا ہے. ایدہ یؤید تائید کسی کی تائید کرنا قوت دینا مضبوط کرنا. اللہ تبارک و تعالی قوت بخشتا ہے بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ من یشاء جس کی وہ چاہے. انا یقیناً فی ذالک اس بات میں لعبرۃ البتہ نصیحت ہے عبرت ہے لأولی الابصار نگاہوں والوں کے لیے. بصر کی جمع ابصار نگاہوں والے بصارت والے لوگ. اب یہ جو آیت کریمہ ہے پیچھے آپ دیکھیں پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. ستغلبون ان قریب تمہارے اوپر غلبہ پا لیا جائے گا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جہنم اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وہ غلبے کا موقع اور محل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا ہے. یہاں پر غزوہ بدر کا ذکر ہے. یہ جو دو جماعتیں اور دو گروہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں
ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور دوسرا کافروں کا گروہ۔ تو جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا گروہ ہے وہ لوگ ہیں جو مومن جو بدر کے مقام پر پہنچ گئے تھے، اور کافروں کا گروہ وہ جو ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے تجارت کا قافلہ لے کر شام کے علاقے میں گئے، اور اس قافلے کا مقصد کیا تھا کہ جو تجارت سے نفع اور فائدہ پہنچے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونکا جائے گا۔ مدینہ سے بدر کی طرف جب جاتے ہیں نا، بدر ایک پہاڑوں کے درمیان میدان ہے کافی بڑا، اور بدر کے جو پہاڑ ہیں وہ اکثر سرخ ریت یا مٹی کے ہیں، بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے کئی بار میدان بدر میں جانے کی توفیق دی۔ جدہ سے ایک راستہ تو سیدھا مکہ حرم کی طرف جاتا ہے، یوں آپ سمجھے مثلاً اس مقام پر جدہ ہے، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، پھر جدہ سے نکل کر جانا ہوتا ہے مکہ، تو یوں سمجھو کہ ادھر یہاں مکہ ہے۔ یہ سائیڈ ہے نا دوسری، اس سائیڈ پر جدہ کے سمندر ہے، تو سمندر ایک سائیڈ پہ رہتا ہے، اس کے ساتھ ساحل سمندر سے ہی سمجھو تھوڑے ہی چند کلومیٹر کے ساتھ ساتھ سڑک سیدھی بدر کی طرف جاتی ہے، اور یہ آگے یمبو سعودیہ کی بڑی بندرگاہ ہے، وہ بھی اسی روڈ پر بدر سے آگے نکل کر یمبو جگہ آتی ہے۔ تو بدر جو ہے اس سائیڈ پہ جا کر نا، یمبو کی طرف سے جب جاتے ہیں آگے تو اس سے پہلے ایک راستہ پھر یوں مڑ جاتا ہے، ایسے جو ادھر سمجھو مدینہ کی طرف جا رہا ہے، یوں آ کر نا یوں ادھر مکہ ہے نا، تو جب جمبو کی طرف جاتے ہیں تو آگے اسی سائیڈ پر مدینہ آئے گا۔ تو وہ جو ساحل سمندر ہے نا، یہ راستہ اس وقت تجارت کے لیے شام جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے رابغ، آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، رحیق المختوم وغیرہ میں، رابغ یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک متوسط سا شہر ہے سعودیہ کا۔ رابغ کے قریب ایک جگہ ہے جوفا، حدیث کی کتابوں میں آپ نے جو 5 میقاتوں کا ذکر آتا ہے ان میں ایک جوفا بھی پڑا ہوگا۔ مدینہ کی طرف سے تو ذوالحلیفہ، اور آج کل یہ جو طائف کی وادی ہے نا، طائف کے قریب میقات کو سیل جرار کا نام دیا گیا ہے، اور اس سائیڈ پر رابغ کے قریب ہی صحرائی علاقہ ہے، تو اس میں جوفا جگہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، سعودی حکام نے اسلام کی خدمت میں بہت کچھ صرف کیا ہے۔ جہاں جہاں میقات تھے نا، تو میقات والی جگہ پر بڑی بڑی مساجد بنا دی، غسل خانے، وضو والی جگہ، کچھ دکانیں جہاں سے کوئی عمرہ کرنے والا میقات پہ آئے تو اس نے احرام لینا ہو، جوتے خریدنے ہو، جو ضروریات زندگی مختصر، وہ ہر جگہ موجود۔ میں الحمدللہ جوفا میں بھی گیا ہوں۔ جوفا یہ شام اور مصر والوں کا میقات تھا۔ شام اور شامی لوگ سمندر کے سمجھو اس سائیڈ سے آتے تو وہ آ کر جوفا کے پاس سعودیہ میں سمجھو اترتے، تو جوفا سے پھر احرام باندھ کر وہ لوگ مکہ آتے تھے، کیونکہ جوفا جو رابغ جگہ ہے نا، مقام رابغ سے ایک تو یہ جی ٹی روڈ جو میں نے آپ کو مین روڈ بتایا وسائل کے ساتھ ساتھ، ایک پہاڑوں کے اندر سے بھی سڑکیں جاتی ہیں سیدھی مکہ۔ کبھی سیرت کی کتابوں کو ذرا اس زاویے سے آپ پڑھیں نا،
معلومات اور جغرافیے کو سامنے رکھ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مہاجر ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، تو وہاں سے نکل کر غار ثور میں آئے تھے۔ ثور کا پہاڑ جو ہے مکے کے قریب سب سے بلند پہاڑوں میں ہے۔ غار ثور کے اوپر چڑھے نا پہاڑ کی چوٹی پر، تو حرم سے لے کر پورا وہ راستہ جو مینا، عرفات یا کہ طائف کو جاتا ہے، یہ پوری پٹی جو ہے اس غار ثور سے ساری نظر آتی ہے۔ اتنا یعنی بلند، تقریباً 3000 فٹ بلندی پر ہوگا وہ پہاڑ۔ کیونکہ غار حرا جو ہے وہ تھوڑا اس سے نیچے ہے، وہ اس کے دوسری سائڈ پر ہے۔ تو غار ثور جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ٹھہرے تھے 3 راتیں۔ پھر وہاں سے نکل کر تو آپ مدینہ کی طرف آئے۔ تو سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ جب آپ رابغ کے مقام پر پہنچے، یہ رابغ اسی طرح ہی پہاڑوں کے اندر سے ہوتا ہوا راستہ رابغ کی طرف آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ کر پیچھے مکہ کی جانب دیکھا، بڑی حسرت کی نگاہوں سے، جہاں سے جو کہ ولادت تھی، بچپن وہاں گزارا تھا، گھر تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اعلان نبوت مکہ کی زندگی میں کیا، 13 سالہ مکی دور گزارا۔ تو گھر سے جہاں بندہ مانوس ہوتا ہے، رہتا ہے، محبت ہوتی ہے انسان کو، یہ فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو کئی مفسرین نے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کا یہ شان نزول بھی ہے۔ بے شک وہ اللہ جس نے تمہارے اوپر قرآن فرض کیا، وہ ضرور تمہیں ایک شاندار لوٹ کر آنے والی جگہ کی طرف لائے گا۔ لرادک، البتہ تجھے پلٹا کر لائے گا، الی معاد، معاد لوٹنے کی جگہ، شاندار معنی کیا تنوین کی وجہ سے، ایک شاندار لوٹ کر آنے والی جگہ پر ضرور تمہیں واپس لائے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی ادھر سے اترے تو رابغ سے پھر آگئے، یہ جو مدینہ کی طرف روڈ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مدینہ کی طرف گئے۔ تو یہ شام کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ تو تجارتی قافلہ ابو سفیان ادھر سے لے کر گیا تھا، تو مقصد کیا تھا؟ جو تجارت کا نفع ہوگا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں ذرا، کافروں کی سازش اول روز سے ہی اپنی معیشت کو مضبوط کرنا اور اپنی معیشت مضبوط کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا اور مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کی سوچ، یہ آج کی نہیں، یہ پرانی سوچ۔ آج بھی ایسے ہی ہے نا، کفار اپنے ملکوں میں اپنی معیشت، اپنی جو نا وہ اکنامکس، اس پر بڑا زور دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہودیوں نے اکنامکس کا نظام اتنا اپنا مضبوط بنا لیا دنیا کے اعتبار سے، آج پوری دنیا کی معیشت کے اوپر یہودی دماغ حاوی ہے۔ کوئی مسلمان ملک بچا نہیں ہے جو اس معیشت کے جال میں اور ان کے اصولوں میں پھنسا ہوا نہیں ہے۔ یہودیاں نے گل لائی تو تواڈے اوتے نیند تاری ہونا شروع ہو گئی، جاگ کے رہو، گل سمجھن والی۔ اب جو ہم اسکولوں کالجوں میں اکنامکس پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک اصول یہ بھی بیان ہوتا ہے، جتنے دنیا میں ملک ہیں، ہر ملک اپنی کرنسی اگر شائع کرنا چاہتا ہے
جتنی کرنسی شائع کرنی ہے اتنی مقدار کا سونا یا چاندی وہ ورلڈ بینک میں اس نے رکھنا ہے، پھر نوٹ چھاپ سکتا ہے، ورنہ قانون بنا دیا وہ جعلی ہوگا. سمجھے؟ اچھا، یہ جو نوٹ ہے آپ کے پاس یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ ثمن اور قیمت والی شے نہیں ہے، یہ اس قیمت والی چیز کی رسید ہے جو آپ کو تھمائی گئی ہے. کوئی نوٹ بھی آپ نکال کر دیکھیں نا، چھوٹا ہو یا بڑا، مثال کے طور پہ یہ 100 روپے کا نوٹ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جیب میں 100 روپیہ ہے، لکھا ہے بینک دولت پاکستان. 100 روپیہ حامل حاضہ کو، جیسا یہ ورقہ اٹھایا ہوا ہے، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. بھائی اگر یہ 100 روپیہ نہیں ہے تو حامل حاضہ جس نے یہ روپیہ پاس رکھا ہوا ہے اس کے پلے ہے کیا؟ کبھی آپ چلے جائیں، یہ لے جائیں بینک میں، اتنا بڑا دھوکہ کہ بینک کو کہیں جی میں 100 روپیہ لے آیا ہوں، میں حامل حاضہ ہوں، یہ جو ورقہ ہے میرے پاس ہے، مجھے 100 روپیہ دیں. ملے گا؟ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے. یار یہ 100 روپیہ پکڑا تو کہتا مجھے 100 روپیہ دو. انہیں کتنا بیوقوف قوم کو بنایا، مسلمانوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ قیمت والی چیز سونا ہے. آپ کے پاس سونا موجود ہونا، کوئی دنیا کی طاقت آپ کے سونے کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتی. 1 تولہ تو 1 تولہ ہی رہے گا. لیکن یہ 100 روپیہ ہے، آج کرنسی گر گئی ہے، یہ 100 روپیہ 50 روپے کا ہو گیا. اوپر لکھا ہوا 100 ہے، ویلیو 50 روپے. کتنا یہودی دماغ نے دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور مسلمان ملک بھی بیچارے سوچتے نہیں ہیں، نہ اکٹھے ہو کر کوئی پلان بناتے ہیں کہ مسلمان جمع ہو کر اپنی ایک قیمت والی چیز کی کرنسی بنائے جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہو تو اس کی دولت کم نہ ہو. آج ڈالر بڑھ رہے ہیں نا، کن کا یہ ڈالر؟ امریکیوں کا ڈالر اوپر جا رہا ہے نا. یہودیت چھائی ہوئی ہے، اگر جو حکومت عیسائیوں کی ہے لیکن پیچھے یہ ساری فکر سوچ یہودیت کی ہے. یہودی اکیلے دنیا میں قائم نہیں رہ سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہودی دنیا سے کٹ کر علیحدہ اپنی حکومت بنا کر دنیا میں نہیں رہ سکتے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. قرآن کی صداقت آپ دیکھیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں یہودی قائم رہے گا کب؟ یا تو اللہ کی رسی کے نیچے آ جائے، مسلمان ہو جائے بحبل من اللہ، او بحبل من الناس، یا دوسرے لوگوں کی رسی میں آ جائے. تو یہ اسرائیل جو یہودیوں کی ایک سلطنت بنی ہوئی ہے، یہ امریکہ کی چھتری کے نیچے ہے، بحبل من الناس. امریکی چھتری ایسے اٹھ جائے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ بحبل من اللہ، خود قائم نہیں رہتے. لیکن شاطر دماغ بہت ہے یہودی. اس شاطر دماغ نے ڈالر امریکہ کا دنیا میں اس کی ویلیو بڑھتے جا رہی. جب اس کی ویلیو بڑھتی تو آپ کے روپے کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی. تو یہ روپیہ تو نہ ہوا. پھر اگر آپ کے پاس سونا ہوتا، سونے کی کرنسی ہوتی، تو جتنا مرضی یہ کاغذ کے ورقے اپنے اتار چڑھاؤ کرتے، کوئی ویلیو نہیں تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار سونے کا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. یہ درہم و دینار کرنسی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اور نظام اسلام کی. تو مسلمانوں نے جب
اسلام کے احکامات سے روگردانی کی تو یہ ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے اوپر چھا گئی. تو وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر کے ڈالر کو دن بدن اوپر. آپ نے جتنے قرضے لیے ہوئے، آپ دوسری طرف دیکھیں، قرضے لیے ملکوں سے، ڈالر بڑھے گا تو آپ نے جو قرضہ دینا ہے وہ قرضے کی اماؤنٹ بھی بڑھے گی، کیونکہ جب اس کی ویلیو تو آپ کے روپے کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی نا. آپ نے 1 کروڑ دینا ہے کسی کا، اب وہ کروڑ روپے آپ کے پاس ہے تو وہ کروڑ نہیں رہا، ڈالر بڑھا تو وہ ڈاؤن ہو گیا. ان شاطر دماغوں نے آپ کو قرضہ بھی دیا اور دوسرے کام کیا، قرضہ لے کر دیا بھی ایسے بندوں کو جنہوں نے پھر انہی کے بینکوں میں جمع کروا دیا اور پھر آپ کو مقروض کیا. آپ کی ویلیو پھر جب چاہے کرنسی کی ڈاؤن کر کے آپ کو اربوں خربوں کا سود ڈال دیا اور آپ اسی میں مگن ہیں. اور جب مسلمان بات کرے، زبان سے کہے کہ ریاست مدینہ ہے، میں جب آؤں گا تو وہ صاف ملکوں کو کہہ دیں گے ہم کہ ہم نے کوئی سود نہیں دینا کسی کا. یہ ساری تقریریں موجود ہیں. سول نافرمانی کریں گے، بل زیادہ آ گئے ہیں، یہ ٹیکس چور ہیں، یہ فلانے ہیں، بل ہاتھ میں پکڑ کر آگ لگا کے قوم کے سامنے جلائے. آج وہی قوم بد دعائیں دے رہی، ووٹ دینے والے بد دعائیں دے رہے. رات میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا، ووٹ دینے والے عوام بد دعائیں دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اس وقت تو اب ہم بل اکٹھے ہو کے جلانا شروع کریں. یہ سول نافرمانی کا سبق بھی دیا. غور کرنے کی بات ہے، دن بدن قرضے لینے والے چند گنے چنے خاندان ہیں جو عدل بدل کے حکومت میں آتے رہتے ہیں. عوام بیچاری انہیں قرضہ لیے، بوجھ سارا عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. مسلمان جب تک اپنی معیشت کو خود کنٹرول نہیں کریں گے، اپنا نظام حکومت نہیں بنائیں گے، اتنی دیر تک اسی طرح ہی ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہیں گے اور سود در سود کے نیچے دبے جائیں گے. جو قومیں سود در سود میں دبی جاتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ میں ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے نکل آؤ، اعلان ہے اللہ کا. تو جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اوپر ہو وہ کامیاب ہو سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اتنا جی روز کا اتنے ارب یا اتنے خرب روپیہ سود میں ہمارا جاتا ہے. تو ریاست مدینہ میں سود تھا؟ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت آئی فرمایا سب سے پہلا سود جس کا میں خاتمہ کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا ہے. گھر سے سود کا خاتمہ کیا. اور ہم کہتے چلو سود ختم کریں تو متبادل بھی تو کچھ بتاؤ نا. سود تب ختم کریں، متبادل بھی تو کچھ بتاؤ. بات بڑی سخت ہے، میں نے اگلے دن ایک درس میں کہی. میں نے کہا ایک بندہ بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اور آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے بہت بڑا، کبیرہ گناہ، اس کو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے مجھ سے یہ گناہ چھڑانا تو مجھے اس کا متبادل دو. جب تک متبادل نہیں دو گے تو میں تو پھر میرا تو گزارا نہیں اس کے بغیر. تب جب تک اس کو آپ رشتہ ڈھونڈ کر شادی نہیں کرتے تو اس کے لیے جائز ہے پھر وہ اسی گناہ پر لگا رہے کہ متبادل جو نہیں مل رہا. کتنی گندی سوچ ہے یہ. وہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کو حرام قرار دی ہے تو مسلمان ہو کر کہے کہ میں تب اس کو چھوڑوں گا مجھے کوئی متبادل دو. اسلام نے تو متبادل راستے دیے، ہم نے اپنائے نہیں ہیں. اب اسی میں یہ بات آ جانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کہ نہیں آئے؟
اعلان نبوت کے بعد مکے میں 13 سال گزارے آپ نے، 80-82 کے قریب 13 سالہ دور میں لوگ مسلمان ہوئے. پھر مدینہ جانے کا حکم ہو گیا. مدینہ جانے کے کوئی سال ڈیڑھ بعد یا 2 سال بعد جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا. تو رسول اللہ کی معیشت کتنی کی مضبوط تھی، صحابہ کی معیشت. جب اللہ نے جہاد شروع کروایا تو معیشت مضبوط ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کافر دنیا کے لیے کماتا ہے اور مومن جب جہاد کی تلوار اٹھاتا ہے کافروں کا کمایا ہوا مال آپ کے قبضے میں ہوتا ہے. کافر آپ کا غلام بھی بنتا ہے، کمائے ہوئے مال کا جزیہ ٹیکس بھی تمہیں دیتا ہے. وہ جزیہ کس سے لینا تھا؟ یہودی سے، عیسائی سے. سورۃ انفال ہے نا توبہ میں، ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اہل کتاب سے لڑو. کب تک؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اپنے ہاتھ سے یہ ٹیکس دیں اور ذلیل اور مطیع ہو کر رہیں. یہ مسلمان حاکم کا کام ہے کہ وہ جہاد کا فریضہ قائم کرے اور جزیہ ٹیکس کفار سے وصولی کی صورت پیدا کرے. اگر یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، ٹیکس مسلمان دیتا ہے. یہ موبائل کارڈ بھی 100 روپے کا ڈالے تو تیسرا حصہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے. ہر چیز پر ٹیکس. یہ کس اسلام کا نظام ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس؟ ٹیکس جن سے لینا تھا وہ آپ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. آپ نے اسلام کو نظر انداز کیا، اسلام کے احکامات کو پس پش ڈالا. جن سے آپ نے جزیہ لینا تھا وہ آپ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. نت نئے مطالبے، آپ قرضے لیتے ہیں وہ مطالبے رکھ دیتے ہیں. غریب عوام کو تنگ کرنے کے لیے، مہنگائی کو زوروں پر پہنچا کر غریب کی کمر توڑنے کے لیے آئے روز ٹیکس، ہر چیز پر ٹیکس. ایک ٹافی بھی آپ ایک اپنے بچے کے لیے لیتے ہیں اس میں بھی ٹیکس شامل. بل دیتے ہیں، ہر بل میں ٹیکس موجود ہے. تو جب یہ ظلم کا نظام آئے گا تو امن اور سکون کہاں ہوگا؟ ریاست مدینہ بنے گی کہاں؟ مدینہ کی ریاست والوں نے اسلامی فریضہ جہاد فی سبیل اللہ کھڑا کیا، جو اس ایک مسلمان اسلامی حکمران کا فرض ہے. عوام نے تو حکمران کے ساتھ مل کر لڑنا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں اور جتنی کتب عقائد ہیں سب میں یہ آپ کو ملے گا، الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر. جہاد جاری رہے گا. بھئی کس کے ساتھ مل کر کرنا ہے؟ معیت البر والفاجر. البر اور الفاجر سے مراد حکمران ہے. البر نیک حکمران، والفاجر اور بدکار حکمران. حکمران اچھا ہو، حکمران برا ہو، اسلام والا ہو، خرابیاں اس میں عملی بے شک کتنی ہو، اس کی معیت میں اس کے ساتھ مل کر قوم نے جہاد کرنا ہوتا ہے. مسلمان حکام بدل چاہتے ہیں تو جہاد کا فریضہ قائم کر کے دیکھ لیں. جزیے کی وصولی والی صورت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور نظام زکوٰۃ نافذ کریں. یہ جو اتنے بڑے بڑے دنیا دار اربوں خربوں کی جائیداد کے مالک مسلمان، نام کے مسلمان، تو اپنی جائیداد کی زکوٰۃ دیں نا. اس ملک میں اتنے اتنے امیر لوگ ہیں، ان چند گھرانوں کی زکوٰۃ پر پورا ملک چل سکتا ہے. کیونکہ مسلمان حکومت میں بیت المال ہوتا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا مال بھی، صدقات و عطیات کا مال بھی، جزیہ ٹیکس خراج کا مال بھی. یا حکومت کوئی تجارت کام کرتی ہے، اس کے پرافٹ سارے
ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں سے پھر آگے حکمران رعایا کی ضرورت کے تحت جہاں جہاں مناسب ہوتا ہے وہ صرف کرتا۔ تو یہ نظام زکوٰۃ قائم ہو تب بھی ملک ترقی کر سکتا۔ یہاں نہ کوئی زکوٰۃ کا نظام ہے، نہ کوئی جہاد کا نظام ہے جس سے آپ کی معیشت سدھرنی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حکومت کی، چھوٹی سی مدینے کی ریاست ہوتی تھی، پوری دنیا کفر مسلمانوں کے خلاف تھی، کتنی کی معیشت تھی مسلمانوں کی۔ خلفائے راشدین کا نظام رہا دنیا میں، امیر معاویہ کا نظام دنیا میں رہا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو وہ لوگ جن کی اپنی معیشت سٹرانگ اور مضبوط نہیں تھی، دین مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مضبوط تھی، ان لوگوں نے دنیا کے کافروں پر حکومت کی۔ کتنے ہزار مربع میلوں پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ کبھی ہسٹری پڑھیں آپ اسلام کی ابتدائی دور کی، مسلمانوں کے ایک کمانڈر تھے عقبہ بن نافع۔ یہ نجیبہ بازی کی تاریخ اسلام دیکھیں، سلفیہ میں ہم نے اس کو بطور نصاب پڑھا تھا۔ اس نے ذکر کیا عقبہ بن نافع جہاد کرتے کرتے ایسے خطے میں پہنچ گئے جہاں آگے پانی پانی تھا، کوئی انسانیت نہیں بستی تھی۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کی، میرے پروردگار اس سے آگے بھی اگر انسانیت بستی ہوتی تیرا حکم لے کر عقبہ بن نافع وہاں بھی جاتا۔ یہ آپ کا ہندوستان محمد بن قاسم کے زمانے میں کہاں عربوں سے نکلے، اور یہ دریا سمندر اور دریا صدا پہاڑ کراس کرتے کرتے اسلام لے کر آپ کے سندھ میں آ گئے۔ تو کہاں تھی ان کی اتنی معیشت جس کا رونا آپ روتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے جب بندہ بھاگتا ہے نا، پھر اغیار کے پیچھے جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دنیا کی حرص اور حوث بندے کے اندر بزدلی اور لالچ پیدا کر دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صوبان کی حدیث کے مطابق ابو داؤد احمد میں خبر دی، ایک وقت اور دور ایسا آنے والا ہے تداعی علیکم الامم، یہ دنیا کفر سارے کے سارے مل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ جیسے کھانا کھانے والے کھانے کے برتنوں پہ ٹوٹ پڑتے، شام کو روز ہی دیکھتے ہیں نا، افطاری کا ٹائم ہو، دن کو روزہ رکھا ہوتا ہے، مسلمانوں نے دن کو روزہ رکھا ہوتا ہے اور ان کا صبر شام کے وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی افطار پارٹیاں لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے دنیا داروں کی پارٹیوں میں کبھی موقع ملے تو دیکھنا۔ کل میں نے رات ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھا، مدینہ میں نبی علیہ السلام کے روزے کے قریب افطاری کے دسترخوان پر مسلمان لڑ رہے ہیں، آتا بھائی اور باقاعدہ۔ تو کھانا چیز ہی ایسی ہے نا، ہر شادی بیاہ پہ چلے جاؤ تو دیکھو جب کھانا کھلتا ہے تو بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، جیسے پیچھے ختم ہو جانا ہے، بعد میں ملنا نہیں ہے۔ تو جیسے کھانا کھانے والے کھانے کے برتنوں پر ٹوٹتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے اوپر کافر قوتیں ٹوٹ پڑے گی، مسلمانوں کو کھانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے۔ پیچھے ایک دن میں نے ذکر کیا تھا، امریکہ اسی لیے ہی آیا تھا نا، میں اتنی بڑی پاور ہوں، افغانستان ہے کیا ہے، دنوں کی بات ہے، میں نگل کے واپس آ رہا ہوں۔ وہ ایسا سانپ کے منہ میں جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، مینڈک ہی ہے، کچھ اور کہتے ہیں، چھپکلی، سانپ کے منہ میں ایسی چھپکلی بنتی ہے،
اب سانپ جان چھڑانا چاہتا ہے تو وہ کہتے نہیں حضرت جی آپ چلے گئے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا، یہاں رکو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تھوڑے سے وہ مسلمان مخلص ہو جاتے ہیں نا، اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ کافر کے اندر تو وہ قوت طاقت ہوتی نہیں جو کہ ایمان والے کے اندر ہوتی ہے، یہ تو بزدل ہے۔ دنیا کا لالچی اور حریص آدمی کبھی بھی شجاع اور بہادر نہیں ہوتا۔ بہادر وہ قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے جان دیتے ہیں، جن کو اپنی جانوں کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، موت کو موت کی جگہوں میں ڈھونڈنے والے لوگ وہ بہادر ہوتے ہیں۔ دنیا کے حریص کہاں بہادر ہوتے ہیں؟ آ بھی جائے میدان میں تو ہوا خارج ہونا جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان ہے جو مسلمان کو کھڑا کرتا۔ ایمان کی قوت اور سپیڈ موجود ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جب یہ کافر قوتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم تعداد میں تھوڑے انحنو بقلۃ یومئذ، کیا ان دنوں ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیرون، تم بہت زیادہ، جمہوریت ہوگی، کثیر کو لوگ جمہوریت ہی سمجھتے ہیں، بل انتم کثیرون، بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن دشمن کی ہیبت اور اس کا ڈر، دشمن کے اندر جو مومن کی ہیبت اور ڈر ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ مومن کی ہیبت دشمن کے اندر اللہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، معلوم ہے نا؟ بل انتم اشد رہبۃ، کیوں قاری صاحب؟ من اللہ پہلے ہے کہ فی صدورہم پہلے ہے؟ کسی حافظ کو نہیں پتا؟ اشد رہبۃ من اللہ فی صدورہم ہے یا فی صدورہم پہلے؟ یہ مجھے شبہ ہے۔ فی صدورہم من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں کے سینوں میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری دہشت زیادہ ہے۔ اشد رہبہ، ڈر، خوف، ہیبت دشمن کے اندر اللہ سے بھی تمہاری زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے نا، کافر جو ہوا ڈنڈے سے ڈرتا، اس کو پتا یہ دیسی مسلمان سامنے آ گیا تو ڈنڈا مار مار کے بھیجا نکال دے گا۔ ہمارے حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے، یہ چٹی چمڑی والا انگریز یہ ولایتی مسلمان سے نہیں ڈرتا، چٹی چمڑی والا انگریز ولایتی مسلمان سے نہیں ڈرتا، یہ دیسی مسلمان سے ڈرتا ہے۔ ولایتی مسلمان پینٹ شرٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر شکل بالکل یہودیوں اور عیسائیوں والی بنا کر انہی جیسا ان کے ساتھ کھڑا ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا وزیر خزانہ ہے یہ کافروں کا وزیر خزانہ ہے، مسلمان لیڈر ہے یہ کافر ہے، کوئی فرق شکل و شبہات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ولایتی مسلمان ہے اور دیسی شلوار اس کی ٹخنوں سے اونچا، تہبند باندھا نصف پنڈلی پر رکھا ہوا ہے، مسواک کرتا ہے تو کبھی مسواک کان پہ رکھی ہوئی ہے۔ کیوں مولانا؟ کوئی ڈر خوف ہی نہیں کسی کا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ سیدھا سادہ مسلمان، یہ چٹی چمڑا انگریز اس سے ڈرتا۔ بل انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا روب، اللہ کہہ رہے ہیں۔ مومن دیسی جو ہوتا ہے نا، ایمان والا، اس کی ہیبت ایک ہوتی ہے، اس کا ایک ڈر خوف اللہ لوگوں میں بٹھاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ جو تمہاری ہیبت اور ڈر ہے نا وہ تنزعو، نکال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ولایتی مسلمان حکمران ہیں ہمارے، تو ان ولایتی مسلمانوں سے انگریز ڈرتا ہے، ان کے اوپر آ کر سواری کرتا ہے۔ بش جب یہاں آیا تھا پوری اپنی فوج، اپنی سیکورٹی
لے کر آیا، کوئی اس کی چیکنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ہمارے ماشاءاللہ صدور جب وہاں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر سکریننگ ہوتی ہے، بیلٹ باندھا ہوئے ہے پینٹ کے ساتھ، بکل اتارو بھائی، وہ بھی اتروا لیتے ہیں، جوتے اتار دو، کوئی ایسی میٹل والی چیز ہے تو اتار کے یہاں رکھو، صدر صاحب اپنے ملک میں، یہاں پر نہیں ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کافر آئے تو کوئی اس کی وہ پھٹک والی صورت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے طیارے پر آئے، اپنی سیکورٹی میں آئے، نہ کوئی ویزا سسٹم، نہ کوئی جو نا امیگریشن والوں کے پاس سے اس کا گزر، اور آپ کا صدر بھی جائے تو ان کے چوڑوں کے پاس سے امیگریشن والوں سے ہو کر سکریننگ، پورا سر تا پاؤں پورے وجود کی سرچنگ نہیں ہوتی تو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ لبرل دیسی مسلمان نہیں ہے، ولایتی مسلمان ہے۔ جیسے دیسی انڈے میں اور ولایتی انڈے میں فرق ہوتا ہے نا، دیسی مرغی میں اور برائلر میں فرق، یہ برائلر مسلمان ہے، مجھے اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر خالد صاحب تھے، نیورو سرجن تھے بہت، یہ ٹھوکر کی طرف سے نا نہر کے اوپر ہی ان کا گھر تھا، تو ایک دن میں ایک دو بچے بیمار تھے تو وہ لے گیا ویسے ان کو چیک اپ کرانے، اور جب چیک اپ کرے نا تو انہوں نے نصیحت کی، کہتے بیٹا وہ حافظ مرغی نہیں کھانی۔ وہ کیوں اس کو حافظ کہتے تھے؟ وہ حافظ بھی نا ایک جگہ بیٹھ کر بس ایسے ہی ہلتا رہتا ہے اور وہ ادھر ادھر، وہ مرغی بھی اسی جگہ پر بیٹھی ہلتی نہیں ہے، بس سر ہلا رہی ہے۔ کہتے ہیں مرغی وہ کھانی ہے جب آپ اس کو پکڑنے جائیں، آپ کو 8-10 گھروں کے چکر لگائے، چگا آپ کا وہ اچھی طرح پھاڑے نا، تو وہ مرغی ہے کھانے والی۔ اس لیے کہ جب وہ اتنا خود دوڑتی ہے، اتنی قوت والی ہے، تو آپ کے اندر قوت اسی سے آنی ہے۔ تو یہ ہے برائلر مسلمان جو اپنی جگہ ہلتے ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی، کوئی ان کے اندر وہ اسلام، حب الاسلام ہے ہی نہیں، نظر آتی نہیں۔ جو کافروں کا آرڈر آتا ہے آمنا وصدقنا للراس والعین، سر ماتھے پر، تو عزت کہاں سے آئے؟ دیسی جو مسلمان ہیں نا وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں، وہ کہتے بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ماننا ہے ٹھیک ہے، فرما بردار بن کے رہنے فبیا، نہیں تو پھر سیدھے ہو جاؤ، پھر میں جہاد کا ڈنڈا لے کے میدان میں آ گیا۔ یہ لبرل مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لبرل مسلمان تو بس میڈیا پر بیٹھ کر جمع تفریق کرے گا اور کافروں کی دنیا جو ہے اس کی تعریفیں کر کر کے مسلمانوں کو بزدل بنانے کی کوشش کرے گا۔ افغانستان کے اندر حکومت رہی نا 5 سال ملا عمر کی، وہ کس دنیا کے IMF کے پاس وہ گیا؟ کسی کافر ملک سے قرضہ لیا انہوں نے؟ اللہ کے بندو کہیں جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا، 5 سال اپنے ملک کی حکومت کو چلایا، اور ہر بندہ سوائے انگریز کے کاسا لیسوں کے ہر بندہ ان پر خوش تھا۔ فکری سوچ یا مذہبی ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے نظام سے ہر بندہ مطمئن تھا۔ تو 5 سال بغیر قرضوں کے گزارا، اپنا ملک چلایا، معیشت چلائی، ہر بندہ خوش۔ جب مسلمان کافروں سے قرضے لیتا نا پھر بزدل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ہیبت تمہاری، ملا عمر پاکستان میں ہوتے تھے تو ہیبت اس کی پوری دنیا پہ تھی، اس کا نام لے کر ہی کئی لوگوں کے حالات خراب ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی اس وجہ سے عزت ہے۔ تو رسول پاک نے کیا بتایا؟ کیا چیز پیدا ہو جائے گی جسے تمہارا رو بھی جاتا رہے گا؟ ہیبت ہی ختم ہو جائے گی مسلمان کی، روب اس کا کیا رہنا، وہ تو کلاس میں بھی سویا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں ایسے غافل مسلمان کی ہیبت ہو سکتی ہے؟
یہ ساری قوم سوئی ہوئی ہے. کیوں حضور؟ جب ساری قوم سو جائے تو پھر روب کہاں رہتا ہے؟ روب جاگنے والے بندے کا ہے، بیدار کا ہے، جو اپنے اسلام میں بیدار ہے، جو اپنے ایمان میں بیدار ہے. ہیبت اور روب اس کے لیے اللہ رکھتا ہے. رسول پاک نے کیا فرمایا تھا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پر روب سے میری مدد کی گئی. میرا دشمن ابھی مجھ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا تو ڈرنے لگ جاتا. نصرت بالرعب. یہ روب اور دبدبا نیند میں نہیں ہوتا. جاگ کے رو، جاگ کے. جاگنے کا وقت ہے. ناداں گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جاگنے کا ٹائم ہے. بیداری اختیار کرو، اپنے دین کو سمجھو، اپنے ایمان کو سمجھو، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کو زندہ کرو. دنیا کی رنگینیاں، رونقیں، ان کے پیچھے مت پڑو، ورنہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. پوچھا یا رسول اللہ انہم بقلۃ یومئذ؟ قال بل انتم کثیرون. تم تھوڑے نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے. 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، جمہوریے ہیں سارے ہی، یہ تھوڑے ہیں. بل انتم کثیرون. تو پھر وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی. 2 چیزیں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے روب، ہیبت، دبدبا جاتا رہے گا، بزدل ہو جائیں گے. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ حب الدنیا وکراہیت الموت. حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت، موت سے نفرت. دنیا سے محبت، ڈالر سے پیار، یورو سے پیار، پاؤنڈ سے پیار، ریالوں سے محبت. عبد الدینار و عبد الدرہم. بندہ کیا ہوگا؟ اللہ عبداللہ نہیں رہے گا، عبد الرحمان نہیں رہے گا. عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ. دینار کا بندہ، پیسے دا پتر پنجابی جانے نا. دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، پیسے کا غلام. حب الدنیا. دیکھیں مسلمان کتنی دنیا سے محبت کرتے ہیں. یقین کرو دین کے لیے مسلم برادری کو کہیں کہ ہمیں بچے دو، ہم ان کو دین پڑھائیں، دین پر لگائیں، تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنے بچے اپنے سے دور نہیں کر سکتے، لیکن انہی بچوں کے لیے اگر کہا جائے کہ آپ کو امریکہ کا ویزا مل جائے، یورپین کنٹریز کا ویزا مل جائے، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، تھوڑی بہت زمین ہو، قرضے ہو، زمینیں بیچ کر قرضے لے کر کافروں کے ملک بھیج دیں گے، پھر نہیں اولاد کی محبت آئے گی. حب الدنیا وکراہیت الموت. سب کچھ دنیا کی لالچ میں بیچ کر مسلمان برادری کو، مسلمان ممالک کو ترک کر کے ڈیرا کافروں کے ملک میں جا کر لگا لیں گے اور ان کی گود میں بیٹھ جائیں گے. پھر جب وہاں سے تباہ حال ہو کے آتے ہیں، سوچیں بدلی ہوئی، فکریں بدلی ہوئی، جن کو جا کر خنزیر کی طرح ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، بےغیرتی کا لباس پہن کر واپس آتے ہیں. اپنے ملک میں کام کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کے کتے نہلا کر دنیا کمانے کی فکر میں ہوتے ہیں. حب الدنیا. دنیا کی محبت جس بندے کے دل میں گھر کر دے، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا اپنے پاؤں پر. یہ روز آپ بھی گردانے کرتے ہیں نا، صرف پڑھتے ہیں آپ تو زارا بھیا دربو کی گردانے کرتے ہیں نا. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چور چور ڈاکو، چور ڈاکو لٹیرے، روز گردان ہوتی ہے.
ہر تقریر میں ہی چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک لوٹ لیا ہے. بھئی کن لوگوں نے لوٹ لیا ہے؟ یہ سارے ایک جیسے، سب ایک جیسے ہیں، ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں سارے، سب دنیا سے پیار کرنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے. سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہو جس میں تھوڑی بہت دین سے محبت ہو. دین بیزار طبقہ، علماء کے نام پر جن کو پیچش لگ جاتے ہیں، مدرسے کا نام آئے تو اندر بیماریاں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. علماء کو عالم یا مولوی کے یا ملا کے لفظ وہ بگاڑ کر، حالانکہ ویسے بعض علاقے میں ملا لفظ بھی عزت اور اکرام کے لیے. میں کہا کرتے کوئی ملا علی قاری، ملا عمر، اس کے دور میں کوئی افغانستان میں یہ بگاڑ کر کہہ سکتا ہے مولویوں کے بارے میں ملا کی حکومت. ملا نے حکومت کر کے دکھائی ہے، ملا نے حکومت کر کے دکھائی ہے. جو ملا نہیں نہ بنے گا صحیح معنوں میں عالم، ملا افغانستان میں عالم کو کہتے ہیں. مولوی لفظ کبھی عزت اور اکرام کا لفظ ہوتا تھا. باقاعدہ جب ڈگری ملتی تھی نا، مولوی ہونے کی ڈگری ملتی تھی. ساحل رسالہ ایک نکلتا کراچی سے، ساحل کو شمارے میرے پاس ہی پڑے. وہ کوئی اللہ کے بندے ایسے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی بھی کی نا، لیکن یہ جو دنیا دار طبقہ ہے نا، پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیا ہے، فضیلت الدکتور، علم سے چور و چور. وہ فضیلت الدکتور جو ایسے ہیں نا، تو وہ ساحل رسالہ نکالنے والے جو لوگ ہیں نا، سب ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن فخر سے نہ لکھتے ہیں مولوی ڈاکٹر. ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مولوی ایسے ہی نہیں ہیں، جو صحیح مولوی ہیں وہ تو ان کا علم تم سے کئی گنا آگے ہے. تو مولوی ڈاکٹر، مولوی ڈاکٹر. تو علماء سے، دین سے نفرت، دنیا سے پیار. وکراہیت الموت، مرنے کو دل ہی نہیں کرے گا. ساری زندگی چھوٹا موٹا سانس نکلتا نا ایکسیلیٹر پر گزار دیں گے، نیچے اتارا تو مر جائے گا. اوپر رکھ کر بھی اربوں خربوں لگا کر جان بچا سکتے ہو؟ یہ نہ مرنے کی، جب اللہ کی طرف سے موت آنی ہے کوئی بچ سکتا ہے؟ مشرف جیسے لوگ بھی جو بڑے بڑے بینکرز بنانے لگ گئے تھے اپنے لیے، جس کے اندر گھس کر شاید موت نہ آئے، وہ بینکر بھی نصیب نہیں ہوتے. اپنے بنائے ہوئے قلعے بھی بندے کے نصیب میں نہیں ہوتے. دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہی جانا ہے. جتنا مرضی مضبوط بینکر بنا لو کہ بم اس پر گرایا جائے تو اثر نہ کرے، بندہ اس کے اندر چلا جائے. مضبوط گیٹ لگا کر بڑے بڑے لوہے کے ہیوی تالے لگا کے بھی اندر گھس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا، اس کی روح نکالنی ہے، وہ بڑے آرام سے پہنچ جاتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط برجوں کے اندر بھی ہوگے. دیکھیں نا دبئی والوں نے کتنا بڑا برج بنایا سمندر میں، برج خلیفہ. اب اس کا نام کیا ہے؟ کیا جو اس میں رہتے ہیں ان کو موت نہیں آتی؟ جہاں مرضی گھس جاؤ، موت نے نہیں پیچھا چھوڑنا، آ کر رہنی ہے. کوئی بینکرز، کوئی برج ملک الموت کو آنے سے روک نہیں سکتا. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ موت کا فرشتہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے،
وہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر اپنے آس پاس نا بینکر بنا کر ایٹم بم لگا کے اندر بیٹھ جائے کہ موت والا فرشتہ ہے تو بم چلا دے گے. ہاں ایٹم مار دیں گے, تباہ کر دیں گے ہر چیز کو. وہ ایٹمی پاور بھی اپنے آس پاس لگا لینا, ملک الموت کو کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا, اس نے آنا ہی آنا ہے. جتنے بڑے بڑے حکام آئے ہیں کیا دنیا میں زندہ رہے؟ فرعون, کیسر, کسرا, بڑے بڑے حکام دنیا کے جن کی گردنوں میں غرور اور تکبر کا سریا تھا, گردنیں جن کی اکڑی ہوئی تھی, ملک الموت نے آ کر ان کی بھی روح نکال دی اور اکڑی ہوئی گردن میں ڈھیلی ہو کے پڑی ہوئی ہے. تو مومن آدمی موت سے نہیں ڈرتا, مومن آدمی موت سے نہیں ڈرتا. موت سے ڈرنے لگا تو سمجھو کیا. تو یہ دو بیماریاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں, حب الدنیا اور کراہیت الموت. تھوڑا سا خوف ہو تو ڈرنے لگ جاتا. اور جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا وہ تو موت کی تلواروں کے سائے تلے بھی نہیں ڈرتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک غزوہ سے آئے نا واپس, تو مختلف جگہوں پر صحابہ آرام کے لیے پڑاؤ ڈال کے لیٹ گئے. اللہ کے نبی بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر, تلوار اپنی درخت پر لٹکائی ہوئی ہے اور آرام کر. چپکے سے کافر آ کر تلوار آپ کی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی بے سر و سامان ہے, آپ کا اسلحہ کافر کے ہاتھ میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں یمنعک منی, میرے وار سے تمہیں کون بچائے گا, اٹھ کے تھے آجو تو شیطان غالب ہوا پیا. میں یمنعک منی, تمہیں مجھ سے کون مانے ہوگا, کون بچائے گا. اللہ کے نبی تھے نا, شجاعت و بہادری کا, بصالت اور جرأت کا ایک زندہ نشان تھے. اللہ کی کائنات میں بہت بڑا بہادری کا پہاڑ تھے. تلوار دشمن کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں یمنعک منی, کافر یہ کہتے اور اللہ کے نبی کی زبان پر تھا اللہ, تیرے وار سے مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے. بس اللہ کا نام لینا ہی تھا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. مومن تو اللہ اکبر کا نعرہ ہی لگا دینا, ہو مومن دیسی. بڑے بڑے جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ لطیفے بھی بنے نا, جب یہ دھماکے شماکے ایسے ملک میں ہونے لگ گئے, اخبارات کی زینت بھی بعض دفعہ لطیفے یہ بنتے رہتے ہیں. پولیس والے ایک دفعہ مجھے مطلب میں نے پڑھا کسی اخبار میں, کسی نے بتایا وہ دو چار پولیس والے کھڑے تھے نا, تو ایک سادہ سا آدمی سائیکل چلا کے پاس سے گزرا, اللہ اکبر, انہوں نے یہ نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ تکبیر کے نعرے میں اتنی بڑی پاور ہے, اللہ اکبر. مسلمانوں کا ماٹو, مسلمانوں کا نشان دشمن کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی والا ہے, اللہ اکبر. سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے, کوئی اس سے بڑا نہیں ہے. نہ کوئی ادھر کوئی بش ہے, نہ کوئی ٹونی ہے, اور نہ کوئی ٹرمپ ہے, سب نیچے ہیں. اللہ اکبر. سب سے بڑی ہستی اللہ کی. تو یہ مسلمان کے اندر جب یہ کمزوری آتی ہے نا, اس وقت مرتا. تو کبھی بھی دنیا سے دل لگا کے مت بیٹھ جاؤ, دین سے محبت کرو, آخرت کی تیاری کرو, شجاعت اور بہادری جو اسلام دیتا ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو, بزدلی کا خاتمہ کرو. موت سے مت ڈرو, ایک دن آنی آنی ہے, بستر پہ بھی آنی ہے, باہر بھی آنی ہے, جہاں مقدر ہے وہاں آنی آنی ہے. جتنا مرضی اس سے بھاگ لو, یہ نہیں جان چھوڑتی. تو اللہ رب العالمین نے
کافروں کی جو معیشت تھی اس پر بھی ضرب کاری لگانی تھی اور کفر کا زور توڑنا تھا. تو بدر میں پھر مسلمان تو اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کی غرض سے نکلے. ابو سفیان کو لگ پتا گیا کہ مسلمان میرا قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اس نے مکے پیغام بھیجا ابو جہل کو. کیوں جی؟ وہ بھی قوم کا شاہ تھا نا. ابو جہل الحاج بھی تھا. ابو جہل نے حج نہیں کیے تھے. ابو جہل الحاج بھی تھا، قوم کا لیڈر اور شاہ اور سید بھی تھا. تو وہ الحاج شاہ صاحب کو میسج آیا مسلمان ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، دیوالیہ ہو جائے گا، مدد کو پہنچ. ادھر سے وہ گروہ آ گیا اس کا. اب مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کو لے لیں، سورہ انفال میں ہے. تو اللہ کیا چاہتا تھا؟ یحق الحق ویبطل الباطل. اللہ چاہتا تھا آج حق کو حق کر دکھائے، باطل کو بیکار کر دے، بلکہ یقطع دابر الکافرین، کافروں کی جاڑی کاٹ ڈالیں. اللہ یہ چاہتا تھا. پھر اللہ نے لڑایا بدر کے میدان میں. آج وہاں مسجد عریش، بدر کے میدان میں جامع مسجد عریش، جامع عریش، عریش چھپر کو کہتے ہیں. وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بٹھایا اور اوپر سائبان کیا، سایہ چھپر بنا دیا. اس جگہ مسجد ساتھ ہی میدان ہے جہاں یہ مارکا ہوا. تو پھر دیکھ رہے کافر کتنے تھے؟ 1000 اور مسلمان گنے چنے کم از کم 313، زیادہ سے زیادہ 319. اس کے اندر عدد تھا. تو عام تاریخ کتابوں میں وہ بضع کا معنی 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو عام سیرت والوں نے 313 زیادہ لکھا. تو وہ کافر سے 3 گنا قوت تھی وہ مسلمان کے مقابلے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں کفار کے ساتھ آمنے سامنے لڑا کر 17 رمضان المبارک کو، عربوں کی گرمی بھی بڑی شدید ہے، 17 رمضان المبارک کو نہتے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں لڑا کر 1000 کے لشکر کو دن کے اجالے میں شکست سے دوچار کیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بل بوتے پر ان کو لے کر گئے تھے. ہمارے ایمان ہی کمزور ہو گئے. حکمران جن کے ساتھ مل کر لڑنا تھا ان کے اپنے ایمان باعث افسوس ہوتا ہے. ایمان جب دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کہاں مسلمانوں کے حکمران اور کہاں ان کا رو بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے آیت عظیم نشانی ہے، فی فئتین، 2 گروہوں میں التقطا جو آمنے سامنے ہوئے. فئتن تقاتلو، ایک گروہ لڑتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں اس گروہ کی اللہ نے وضاحت فرمائی. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ولیوں اور دوستوں کے ساتھ لڑو. ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، ہمیشہ سے کمزور ہے. ان قید الشیطان، ایتھے بھی آ گیا، کان ضعیفا، بے شک
شیطان کا مکر کانا ہمیشہ سے ضعیفا کمزور ہے. جتنی مرضی شیطان چالیں چل لے کمزور ہے. اللہ کی مکر، اللہ کی تدبیر، اللہ کی چال کے مقابلے میں کافر کی چال ضعیفہ کمزور ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں طرح کے جو ایمان والے ہیں نا ان کا بیان فرما دیا ہے. دونوں طرح کے، ایک ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک وہ جس کا شیطان پر ایمان ہے. تو مومن اللہ کے وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے. شیطان پر ایمان رکھنے والا، اس کی چالوں کے پیچھے چلنے والا، وہ سی سبیل طاغوت ہے. طاغوت سرکش، اپنی حدود سے باہر نکلنے والا، بندے کی حد عبدیت کے اندر ہے، معبودیت اور الوہیت میں نہیں ہے. جب بندہ عبدیت کی حد کراس کر کے معبودیت کے مرتبے پر جانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھو وہ طاغوت ہے. اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنا منوانا شروع کر دے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی پیروی کے پیچھے قوم کو لگائے، سمجھو وہ طاغوت ہے. مومن طاغوت کی راہ میں نہیں لڑتا. مومن جب بھی لڑے گا اللہ کے لیے لڑے گا. تو فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو فی سبیل اللہ کی تعال ہوتا ہے نا وہ چند امور کو شامل ہوتا ہے. نمبر 1 اخلاص النیت للہ. اخلاص النیت للہ، اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو. قتال فی سبیل اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے مخلص ہو. دوسری بات ان یکون موافقا فیہ امر اللہ، ان یکون موافقا فیہ امر اللہ، اللہ کے حکم کی موافقت کرنے والا ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو. اور تیسری بات ان تتجنب فیہ محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہو، پھر مجاہد فی سبیل اللہ بنتا ہے. نمبر 1 نیت خالص. نمبر 2 اللہ کے حکم کی موافقت. نمبر 3 اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ. پہلی بات اللہ کے لیے نیت خالص ہو، اس کا مطلب یہ ہے اس کے لڑنے کا مقصد اخلاص، اللہ کے کلمے کا بلند ہونا. وہ قومیت، عصبیت، اپنی شجاعت و بصالت، دنیا کے مال و متاع کی خاطر لڑنے والا نہ ہو، اللہ کے لیے لڑنے والا ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو شجاعت و بہادری اور بصالت و جرأت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا نا، ایک بندہ یقاتل شجاعتاً بہادری دکھانے کو لڑتا ہے، ویقاتل حمیتاً کوئی جو ہے حمیت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ویقاتل لیرا مکانہ اور ایک اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا مقام، ٹھکانہ، منزلت دیکھ لی جائے کتنا بڑا بہادر ہے. ایو ذالک فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان میں سے کون ہوگا؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ.
جو اس غرض سے لڑے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ جس کی نیت ہی خالص نہ ہو، جو دنیا کا مال پانے کے لیے گیا ہو، یا اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے گیا ہو، یا قوم کی عصبیت کے لیے لڑا ہو، تو اس کے قبیلے کے خلاف لڑا ہے تو کیوں میرے قبیلے کے خلاف؟ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس کی وہ لڑائی فی سبیل اللہ نہیں، وہ فی سبیل الشیطان ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ جہاد صحیح ہونے کی، بندے ایمان والے شخص کے لیے، مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کے لیے، یا جہاد فی سبیل اللہ ہونے کے لیے اللہ کے لیے مخلص ہو، اخلاص النیہ۔ یہ تمام شرعی امور کی بنیاد ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو بڑا مقام اور بڑی منزلت اسلام میں حاصل ہے۔ جو دوسری بات کہی کہ وہ اللہ کے حکم کے موافق ہو، تو اس قتال کی حدود شریعت کے تابع ہوں، وہ کسی دوسری قوم کے ساتھ محض دشمنی کی بنیاد پر نہ ہو۔ محض کسی کے ساتھ دشمنی لگ گئی ہے، کوئی دین کی بیس اساس نہیں ہے اس میں، تو وہ تو شرعی حدود کے موافق نہیں ہے لڑائی۔ کھیتوں کھلیان میں پانی پر جھگڑا ہو گیا، ایک قوم دوسری قوم سے لڑ رہی، اب یہ لڑائی ان کی فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ لڑائی تو ان کی اپنے اللہ کی حدود کے خلاف ہے، باہمی جو ہے مفادات کی لڑائی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیں، مشرکین کا ایک گروہ ہے جس کے ساتھ آپ کا عہد ہو چکا ہے، مشرکین کا گروہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا عہد ہو چکا ہے، اب وہ بھی عہد پر قائم ہے، آپ بھی قائم ہیں، آپ ان کے خلاف اچانک حملہ کر دیتے ہیں، یہ شرعی حدود کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ان سے لڑنا ہے، پہلے برابری کی بیس پر عہد توڑ دو اور صاف ان کو بتا دو تمہارا ہمارا کوئی عہد نہیں ہے، اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دو، نہیں مانتے کو ہماری حکومت کے تابع ہو کرو، نہیں مانتے لڑنے کے لیے تیار، یہ حدود کے موافق۔ لیکن اگر معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ بیچارے معاہدے کے پابند پیش ہے، کافر ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عہد کی پاسداری کرتا ہے، تو وہ معاہدے کی پابندی اگر کرتے ہیں، آپ کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں، تو آپ کو حق نہیں ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کا۔ حملہ کرو گے تو اللہ کی حدود کے خلاف کرو گے۔ قرآن سورہ توبہ میں کہتے ہیں فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہے نا، تم ان کے لیے سیدھے رہو، اگر وہ تمہارے خلاف نہیں ہے تو تم ان کے خلاف مت اٹھو۔ تیسری بات، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ اور اجتناب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے جنگ کے اصول بھی بتائے ہیں، اسلام نے جنگ کے اصول بھی بتائے ہیں۔ جنگ میں قوم کے بوڑھوں کو، بچوں کو، ان کی عورتوں کو مت مارو، الا یہ کہ لڑائی ہو تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کو آگے کر دیتے ہیں، یا یہ لوگ ان کے ساتھ مل کر ان کی پشت پناہی کر کے لڑتے ہیں، پھر مارے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عام طور پر دشمن قوم پر حملہ ہو تو قوم کی، کافروں کی بھی عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ تو جنگ میں بھی حرام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں پائی جائیں نا،
پھر وہ فی سبیل اللہ جہاد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس کی شرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل ایک حدیث لائے ہیں، لمبی حدیث ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل جہاد، جہاد کیا ہے؟ فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، کافروں کے ساتھ جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے نا، کافر سے لڑنے کا نام قتال ہے، کافر سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا مسلمان کے ساتھ لڑنا کوئی جہاد نہیں ہے۔ مسلمان برادری کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جانا، باہمی جنگ و جدال، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہے جب کافر قوتیں تمہارے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ میدان مقتل میں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ لڑنے کا نام قتال اور جہاد ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یہ بات لائے ہیں کہ شرعی قتال ہے کیا؟ تھوڑی دیر صبر کرنا پڑے گا، سبق ہو رہا ہے، لائیو جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے بعد میں بتا رہا، حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کیا معنی لکھا؟ بذل الجہد فی قتال الکفار، بذل الجہد فی قتال الکفار، کافروں کے خلاف لڑنے میں جہد، الجہد، پوری ہمت طاقت صرف کرنے کا نام قتال فی سبیل اللہ ہے۔ تو اسلام نے ضابطے بتائے، مسلمان جب کافر کے خلاف لڑے گا تو یہ اعلان کون کروائے گا، کون کرے گا؟ ایک حدیث میں ہے نا، سمجھو، اذا استنفرتم فانفروا، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ بھئی کہے گا کون نکلو؟ کیوں مولانا؟ یہ سوال ہے نا، حدیث تو کہہ رہی جب کہا جائے تو نکلو، کون کہے گا؟ علماء نے، محدثین و فقہاء نے قتال اور جہاد کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ جو فرض عین کی تین شکلیں بیان کی، کسی مسلمان خطے، علاقے، قوم کے اوپر کافر حملہ آور ہو جائے تو ان مسلمانوں پر ان کافروں کے خلاف لڑنا فرض عین ہے۔ مثلا افغانستان پر امریکہ چڑھ دوڑا تو افغانستان والے لوگوں پر امریکہ کے خلاف اپنا دفاع کرنا فرض عین۔ کشمیر کے اوپر ہندو چڑھ دوڑا، ہندو کے خلاف کشمیریوں کا لڑنا فرض عین۔ فلسطین کے اوپر یہودی چڑھ دوڑے، فلسطینیوں پر یہودیوں کے خلاف لڑنا فرض عین۔ وہ قوم جس قوم پر دشمن نے حملہ کیا اس قوم پر لڑنا فرض عین ہے۔ پھر بعض علماء نے لکھا، یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جو سید صاحب کے شاگرد تھے، تفسیر جامع البیان پر ان کا حاشیہ ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مات میں بھی یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ تو سورۃ النساء کی تفسیر میں ایک مقام پر انہوں نے ذکر کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دور میں انگریز کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ مرتب ہوا اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب وہ قوم جس پر کافر نے حملہ کیا،
وہ کافر سے لڑتی نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے۔ تو جو ان مسلمانوں کے قریب دوسرے مسلمان بستے ہوں گے پھر ان پر لڑنا فرض ہے، وہ بھی اگر سستی کائلی کے شکار ہیں اور کمزور ہیں، پھر جو ان کے قریب دوسرے اس طرح کرتے کرتے دائرہ یہ پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے۔ دوسری صورت، وہ مسلمان جو میدان جہاد میں کافر کے مقابلے میں موجود ہے، لڑ رہا ہے، اس کے لیے بھی فرض عین ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ کر جائے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تیسرا، جب کسی شخص کو مسلمان حکمران کہہ دے تو نے لڑنا ہے، جہاد پہ جانا ہے، یہ ہے اذا استنفرتم فانفروا، تو حاکم کا کام ہے یہ، وہ اپنی رعایا کو تیار کرے، حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں مسلمان حاکم پر سال میں ایک مرتبہ جہاد کا فریضہ قائم کرنے کی ذمہ داری ذکر کی ہے، اور جزیے والی آیت سے دلیل لی ہے، جزیہ سال بعد لیا جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے لڑو یہاں تک کہ جزیہ دیں، تو جزیے کی وصولی سال کے بعد ہوتی ہے، تو کم سال میں ایک مرتبہ ایسی شکل پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جزیہ آئے۔ یہ مسلمان حاکم کا کام ہے۔ ہاں، جہاد کی ایک اور صورت ہے، یہ وہ ہے جب مسلمان اپنی جگہ پر مضبوط ہے اور پیش قدمی ہے۔ دوسری صورت، مسلمان کے اوپر کافر کا حملہ ہو گیا، اب اس صورت میں اس قوم کو، اس خطے والوں کو حاکم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جن پر کافروں نے حملہ کر دیا کہ ہم اپنا بچاؤ کریں یا نہ کریں، وہ حاکم کے حکم کا انتظار نہیں کریں گے، وہ اپنی ممکنہ حد تک جس طرح بھی ممکن ہو دفاع کرنا ان پر ضروری ہے، جیسے دفاع کر سکتے ہیں کریں۔ آپ نے خبریں بھی سنی ہوگی، معلوم بھی ہوگا، روس جس وقت افغانستان پر چڑھ دوڑا تو افغانستان کی عوام نے روسی ٹینکوں کے آگے پتھر پھینکنے، اس طرح کپڑے، کوئی چیزیں جس سے اس کا وہ چین جو ہے اس میں پھنس جائے، وہ رک جائے، اس طریقے سے اپنا دفاع کیا۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام والمسلمین رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی کبریٰ، کتاب الجہاد، اس میں لکھا اذا ہجم العدو السائل، جب حملہ آور دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دے اور ان کا دین دنیا بگاڑنے لگ جائے، پھر کیا ہوگا؟ وہ قوم دفاع کرے گی، فلا یشترط له شرط ویدفع بحسب الامکان، فلا یشترط له شرط، اس کے لیے کوئی کسی طرح کی شرط نہیں ہے، رعایا کی حاکم سے پوچھنے کی شرط نہیں ہے، اولاد کا ماں باپ سے پوچھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح بھی ممکن ہو، ولا یشترط له شرط ویدفع بحسب الامکان، جیسے ممکن ہو سکے دفاع کرنا ہے۔ تو دفاع میں آ کر جو قوم حملے کے تحت آ گئی، انہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے پھر حاکم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک شکل ہے۔ ورنہ جب پیش قدمی کی صورت ہے، مسلمان اپنے خطے میں کھڑے ہیں، ان کو جہاد کے لیے نکلنا ہے تو پھر حاکم کے ساتھ مل کر نکلنا ہے۔ یہ ہے محدثین کی فکر، سوچ، قرآن و حدیث کے مطابق۔ اس لیے بخاری میں بھی باب ہے الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر، بر اور فاجر کی معیت کی قید لگائی امام بخاری نے صحیح میں۔ ابو داود میں بھی اسی مفہوم کا باب ہے۔ کتب عقائد، ابھی جو متن میں نے کہا نا عقیدے کا یاد کر، اصل السنہ و اعتقاد الدین،
وَنُقِيمُ فَرْضَ الجہاد، ہم جہاد کا فریضہ قائم کریں گے. کس کے ساتھ مل کر؟ حاکم کے ساتھ، اچھا ہو یا برا ہو. تو عقیدے کی کتابوں پر ایک پورا مجموعہ ہے، جمہرات عقائد ائمۃ السلف، جمہرات عقائد ائمۃ السلف، 50 متون کا مجموعہ ہے. محدثین کے عقیدے پر لکھے رسائل چھوٹے چھوٹے 50 متون کا مجموعہ، جمہرات عقائد ائمۃ السلف. تو محدثین کے یہ مجموعے دیکھیں گے نا جو عقیدے پر ہیں، تو وہ کہتے ہیں جہاد حاکم کے ساتھ مل کر کرنا ہے، ولی الامر کے ساتھ مل کر کرنا ہے. اس کے بغیر آپ کا جہاد جہاد نہیں ہوگا. ہم تو ایک اور مصیبت میں گرفتار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ولی الامر ہے کون. ایسے ہی ہے نا، کوئی پتہ نہیں تھا حکومت کون کر رہا ہے، سامنے کوئی اور ہے، پیچھے کوئی اور ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. بہرحال ایسے اگر دور آ جائے نا تو فتن سے بچاؤ کیا ایک طریقہ رسول اللہ نے بتایا، الزم بیتک. فتن جب پڑ جائے نا، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی معاملہ واضح نہیں ہو رہا، تو کیا کرو؟ الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو. یہ فتنے سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے. کوئی کسی فتنے کی طرف دھیان نہ دو، چپ کر کے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے والدین میں، بہن بھائیوں میں رہے، اللہ کی عبادت کرو اور فتن سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ گئے بات؟ اور جب معاملہ واضح ہو، حاکم کہے نکلنا لڑنا، پھر پیچھے نہ رہے. جہاد کا جذبہ مرتے دم تک اندر ہونا چاہیے. اور جہاد جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ شرعی اصول و ضوابط اور 3 چیزیں اس کے لیے آپ کے سامنے رکھی. صحابہ کرام جو ساری زندگی کے لیے مجاہد تھے نا، اللہ اکبر، نبی پاک کی تیار کردہ جماعت تھی نا. ایک دفعہ مدینے میں کسی منافق نے خبر چھوڑ دی دشمن مدینے پر حملہ آور ہونے والا ہے. پراپوگنڈے بھی بڑے ہوتے ہیں. پیچھے بھی ایک درس میں نے آپ کو بتایا نا، پراپوگنڈا بڑا کام کرتا، بڑے بڑے لوگوں کو لے ڈوبتا. پھر ایسے پراپوگنڈے، تو صحابہ کے دور میں بھی پراپوگنڈا کرنے والے تھے، منافقین، ان کے ہم نوا. خبر نشر کر دی، ریڈیو مدینہ منافقین نے. ریڈیو یہی ہوتا ہے، ریڈیو کا معنی یہ ہے خبر نشر کرنے کا. اللہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذیاعن اذاعوا بہ ہے نا قرآن میں. خبر کوئی آتی تو لے اڑتے ہیں اس کو. تو جس آلے کے ذریعے خبر نشر کرتے تھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مذیاعن. وہ کئی منافق ریڈیو بن جاتے ہیں، خبریں، افواہیں. تو منافقین کے سمجھو ریڈیو سے خبر نشر ہو گئی کہ مدینہ پر دشمن حملہ آور ہونے والا. صحابہ تھے سارے ہی مجاہد، نکلے مدینے سے باہر. جن کے پاس سواریاں تھی سواریاں پکڑی، جن کے پاس سواریاں نہیں تھی بغیر سواریوں کے ہی مدینے کی ریاست کی حفاظت کے لیے نکلے. ہم اپنی قوم کی حفاظت کر نہیں سکتے، ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں. روزانہ قوم کی بد دعائیں لیتے ہیں اور ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. اب تو ووٹ دینے والے بھی بد دعائیں دے رہے ہیں. قریبی ساتھی علیحدہ ہو کر وہ بھی بد دعائیں دے رہے ہیں. مسلمان حکمران اگر اللہ کا بندہ بن جائے نا، یقین کرو رحمت ہی رحمت ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 بندوں کو اللہ قیامت والے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ان 7 میں ایک امام عادل، امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران.
تو امام عادل میسر ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں کے نزول شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پڑھا، اللہ کے نبی کے مدرسے میں تعلیم تربیت پائی، ان کے اندر ایمان راسخ تھا، حب الدنیا نہیں تھی، کراہیت الموت نہیں تھی، ایمان تھا، توکل تھا۔ دشمن کی خبر اڑی، اپنے خطے کے دفاع کے لیے نکل پڑے۔ گھوڑے جن کے پاس تھے، سواریاں تھیں، دوڑائیں، دور دراز چکر لگا کے آگے پتہ چلا یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جگہ پر محدث فقیہ صحابی سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہیں، رسول پاک کی حدیثوں کے حافظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے والے فقیہ، اپنے دور میں پھر تو غالباً عمر کے دور میں قاضی، جسٹس، قاضی اور جسٹس بننے والا وہ مجاہد صحابی پہرا دے رہا ہے مدینے کا، باہر کھڑا ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مدینے کی چوکیداری کے لیے، مدینے کا پہرا دینے کے لیے، رباط۔ کہا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ من قام، نہ جس شخص نے، ترجمہ مطلب بھی الفاظ آ جاتے تھوڑے سے، ایک دو لفظ شروع والے بول رہے، جس شخص نے اللہ تعالی کی راہ میں ایک ساعت پہرا دیا، جس شخص نے اللہ تعالی کی راہ میں ایک ساعت پہرا دیا، اس کا ایک گھڑی کا پہرا رباط خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، وہ ایک گھڑی کی چوکیداری شب قدر کو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے، زندگی سے بہتر ایک رات شب قدر۔ کہاں نصیب؟ کعبے میں، عند الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس۔ سبحان اللہ، موقف، یہ الفاظ ہے، لموقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ کعبے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے مولانا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے یہاں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب، وہ نماز کعبے میں نصیب ہو گئی تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اور رات قدر والی، موقع محل حجر اسود کے سامنے، وہ حجر اسود، علامہ البانی جس سلسلے میں ایک حدیث لائے صحیحہ میں، یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا، جب آیا تھا تو سفید تھا، اب اسود کیوں کہتے ہیں؟ کالا کیوں ہو گیا؟ سودت ہو خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا، مومن اس کو چومتا ہے، بہت سے دے دے کر اس کو سیاہ کالا کر دیا۔
وہ جنتی پتھر جہاں کعبے کی ایک نکر میں نصب، اس کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرنا، اس سے بھی بہتر چوکیداری ہے اسلام میں۔ مسلمانوں کی سرحدوں کی، مسلمانوں کی املاک کی کافروں سے، دشمنوں سے حفاظت کرنا۔ میں اس پر بڑی دیر، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان میں امام ابن عساکر نے جو 40 حدیثوں پر مجموعہ جہاد کے حوالے سے لکھا اس میں ہے، اور علامہ البانی کے صحیحہ میں ہے۔ اس پر جب غور کرتے ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر کوئی بندہ شب قدر کو حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو حجر اسود کے پاس اس کی عبادت اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس کی عبادت کا مجھے یا آپ کو تو نفع نہیں ہے نا، جو بندگی کر رہا ہے اس کی ذات کو فائدہ ہے۔ یہ فائدہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ یہ فائدہ لازم ہے، اسی بندے کی حد تک ہے، متعدی نہیں ہے۔ اور رباط فی سبیل اللہ لازم نہیں، متعدی ہے۔ اس کا نفع بندے کی ذات کو بھی ہے، اور اس کا نفع تمام اہل اسلام کو بھی ہے۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مسلمانوں کے ملک، مسلمانوں کے خطے، علاقے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت کے دفاع میں کھڑا، اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ فی سبیل اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دشمن کے مقابلے میں لڑتے۔ ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، تو ہمیں باہمی محبت پیدا کرنی ہے، آپس میں الفت کو جنم دینا ہے۔ اگر آپس میں ہم بکھر گئے، مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائے، پھر وہ برکات نہیں ملتی جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملتی ہے۔ تو قرآن نے فی سبیل اللہ کی بات یہاں پر ذکر فرمائی، اور پھر جو دوسرا گروہ ہے نا کافر، اس کا تذکرہ کیا، یرونہم مثلیہم، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ یہ مصدر مؤکد ہے، رأی مصدر ہے نا، تو یرونا سے، تو اس کو مصدر مؤکد کہتے ہیں، تاکید۔ اس کے دو معنی ہو سکتے، کافر اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھتے، اور مسلمان ان کو اپنے سے دو گنا دیکھتے، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یرونہم مثلیہم، لیکن اللہ لڑانا چاہتا تھا تو اتنی بڑی قوت کے ساتھ ٹکرا کر اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر شجاعت، ہمت، بہادری پیدا کر کے تو کھڑا کرنا چاہتا تھا، تو ہر کسی کی آنکھ میں دوسرا دگنا لگا۔ پھر کہتے چلو دو بندے نے تو پھر کی ہوا مولانا، بہادری پیدا تو بندہ کہنے اتنے لوگ ہیں تو میں ان کو سب کو اکیلا ہی کافی ہوں۔ ہاں، وہ جب شجاعت ہوتی ہے نا پھر تعداد نہیں دیکھتا، کیونکہ کامیابی اور کامرانی کا معیار تعداد، قلت، کثرت نہیں ہے، ایمان ہے۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہی، لیکن جب مکہ فتح کیا 10,000 کا لشکر جرار لے کر رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، 2,000 اور لوگ مسلمانوں میں شامل ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 12,000 کا لشکر مکہ سے فارغ کر حنین کی طرف بڑھے۔ قبیلہ بنو حوازن جو بڑے تیر انداز تھے، بہادری میں معروف تھے، وہ کمین گاہیں بنا کر، چھپ کر، رسد گھات لگا کر تیر لے کر بیٹھ گئے، اور مسلمان تھے اس وقت تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ۔ مسلمانوں نے سمجھا آج ہم بہتے ہیں، آج ہم زیادہ ہے، جاتے ہی دشمن کو چبا لیں گے۔ جو ہی آگے بڑھے دشمن نے حملہ کر دیا تیروں سے،
وہ کثرت جو مسلمانوں کی تھی اس وقت بکھر گئی۔ اللہ کے نبی میدان میں کھڑے آواز دے رہے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میدان میں کھڑے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ پھر صحابہ پلٹے، رسول اللہ کے پاس جمع ہوئے، پھر حملہ کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ فرمایا لن تغنی عنکم کثرتکم، اس دن تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہیں آئی۔ اللہ نے سمجھایا قلت اور کثرت فتح کا معیار نہیں ہے، مادی اسباب اور وسائل فتح کا معیار نہیں ہے، فتح ایمان کی بیس پر ہے، تقوی کی بیس پر ہے، توکل کی بنیاد پر ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے، توکل ہے، تعداد میں تھوڑے بھی ہوں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت سی تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال پیدا کی، پھر فرمایا واللہ یؤید بنصرہ، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ قوت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یہ جو اللہ کی مدد ہے نا، ومن نصر الا من عند اللہ، کل میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کروں گا۔ نصرت، مدد اسباب کے تحت، اسباب سے ماورا ہو کر، اور شرک کرنے والے لوگ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کی صورتحال کیا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت